رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دورہ قرآن پارہ نمبر 24. پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے جھوٹے نظریات، اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہنا یا سوچنا جو اس کے لائق نہیں، جھوٹ ہے نا، اور ایسا کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے بارے میں ہی جھوٹ بول دیا. کفر، شرک اور الحاد سب جھوٹے نظریات پر قائم عقائد ہیں جن سے ہمیں بچنا ضروری ہے. تو اللہ کے بارے میں وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کہ ہم کچھ بھی بول جائیں. ہمیں اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کہنی چاہیے نہ ہی سوچنی چاہیے جو اس کے لائق نہیں ہے، جھوٹ ہے. ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور مطلب اللہ کی تکریم ہے نا، اللہ کی عزت ہے. تو وہ شخص چرواہا تھا. تو اس نے کیا کیا، چرواہے نے، وہ کہتا تھا، وہ بول رہا تھا ایسے، اے اللہ تعالیٰ کبھی آپ میرے پاس ہوتے، میں آپ کو کنگھی کرتا، میں آپ کے بال دھوتا، پھر میں اپنی بکریوں کا دودھ چراتا، پھر وہ میں دودھ آپ کو پلاتا، پھر میں آپ کے پاؤں صاف کرتا. یعنی کہ کافی ساری باتیں بیچ میں، جیسے بکریوں کے ساتھ وہ کرتا تھا نا، وہ ویسے ہی اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ کو بڑی بری لگی، انہوں نے جا کے منع کیا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسے نہیں بول سکتے یہ وہ نا. تو وہ ڈر گیا کہ اللہ کے بارے میں پھر ایسی باتیں نہ کروں، پریشان ہو گیا. لیکن اللہ کو اس کی باتیں کرنا پسند تھا، کیونکہ وہ شرک تو نہیں کہہ رہا تھا نا. وہ جتنی اس کے پاس سمجھ تھی، عقل تھی، اس نے اتنا ہی بلانا تھا نا. اس نے ساری زندگی بکریاں چرواہیں، تو اس نے تو اسی اکارڈنگ بولا. اللہ کو وہ پسند تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اس کا بلانا اچھا لگتا ہے، تو نے تو اس کو میرے بارے میں ڈرا دیا. ایسا ڈرانا نہیں ہے ہمیں، مطلب اللہ کے ساتھ باتیں کریں جیسا آپ کا اور اللہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس کو کوئی نہیں جان سکتا، اس کو آپ اور آپ کا رب جانتا ہے. لیکن اچھے الفاظ، وہ باتیں، وہ کہنا، وہ سوچنا جو اللہ کے لائق ہو، نہ کہ جو اللہ کے لائق نہیں باتیں یا جھوٹ ہو، یہ سب غلط ہے، یہ ظلم ہے، یہ بری بات ہے. اب میرا ہی دیکھ لیجئے، میں اپنے رب سے جب باتیں کرتی ہوں تو میرے پیارے اللہ جی، میری جان ہے آپ، میری جان ہے آپ. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ ایسے الفاظ سے، القاب سے پکارتے ہیں. تو القاب نہیں مینس اپنا ایک رکھا ہوا ہے آپ نے، لیکن جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، ایسے الفاظ آئندہ احتیاط رکھنی ہے. بات ہو رہی ہے متقی کی، وہ داعی حق جو سچ لایا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، متقی ہے. جنت میں اس کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے انشاءاللہ. متقی، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، پرہیزگار، برے کاموں سے رکنے والے، نیکی کے کام کرنے والے، برے کاموں سے روکنے والے، نیکی کے کام کا حکم دینے والے. تو اللہ کافی ہے ہر دشمن حق کے خلاف. اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. حسبی اللہ علیہ یتوکل للمتوکلون. بات ہو رہی ہے جی نیند، جو کہ موت کی بہن ہے. روزانہ سلاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، اور یہ موت کی دلیل ہے. تو وہ رب کریم موت، نیند کی بہن جو ہے، روزانہ ایک دلیل دیتا ہے موت کی. نیند کو روک نہیں سکتے آپ، موت کو بھی نہیں روک سکیں گے آپ. آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، آپ کو نیند آنی ہی آنی ہے، اور موت بھی وقت مقرر ہے، اور موت بھی آنی ہی آنی ہے. دنیا میں ہر چیز فنا ہو جانی ہے، ایون آخرت میں موت کو بھی بچڑے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کو بھی مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا، اور اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا. موت کو بھی موت آ جائے گی. لیکن جو دنیا میں ہمارے پاس موت ہے، یہ آنی ہی آنی ہے، ہم بچ نہیں سکتے اس سے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. علم کا فتنہ، تو نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنے علم کا کمال سمجھنا بڑا فتنہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
امید بھری آیت ہے، اور بڑے سے بڑے گناہ گار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں جو کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کے فرما بردار بن جائیں تو وہ معاف کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے زمین تک گناہ کرتے جاؤ، میں معاف کر دوں گا۔ ایک بار آؤ تو صحیح، سچے دل سے توبہ کرو تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں معاف کر دوں گا۔ تو ہمیں کبھی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو فوراً جا کے اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ وہ ہمیں معاف کر دے، بیکاز اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت بے شمار ہے، اس کی رحمت کے دریا بہتے ہیں، اور اس کی رحمت کے دریا میں ہمیں بھی ایک غوطہ لگانا ہے توبہ کے ذریعے انشاءاللہ۔ حسرت آج اگر گناہ کے نشے سے نکل کر اصلاح کی روش اختیار نہ کی تو کل افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، ہم حسرتیں کرتے رہ جائیں گے۔ اور یہ جو گناہ کا نشہ ہے اس سے نکل کر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ ہم پچھتاتے رہ جائیں گے، اور پھر کہتے ہیں نا اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئے کھیت۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں کوشش کرنی ہے ہم وقت رہتے اپنے آپ کو بدل لیں۔ اعمال ضائع ہونا، شرک سے سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ شرک کرنا اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، اور شرک کرنا اللہ کی قدر نہ کرنا ہے، یعنی وہ رب جو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، اولاد دیتا ہے، سکھ دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، خوشی غم، آپ کا ایک ایک لمحہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اب اس اللہ کی قدر نہیں کرتے اور اب شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ غیر معمولی چیزوں پر اب کسی اور کو پکارنا شروع کر دیں، تو اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اعمال جو ہے وہ میں ضائع کر دیتا ہوں، اور جب اعمال ضائع ہو جائیں گے جو اتنی محنتوں سے کمائے ہیں تو پھر کیا فائدہ ہمارا اتنی محنت کرنے کا۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ شرک سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ۔ قرآن مجید پورا یہ بول بول کے کہتا ہے، لیکن ہم لوگ کو سمجھ نہیں آتی۔ نفخ صعق و قیام، ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ دو سوروں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صرف 40 بولا گیا ہے، یہ 40 جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے 40 دن ہے، 40 ماہ ہے، یا 40 سال ہے، یا 40 سیکنڈ ہے، یا 40 منٹ ہے، واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ میدان حشر زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اعمال نامے رکھے جائیں گے، انبیاء شہداء لائے جائیں گے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ پورا دیا جائے گا۔ گروہوں میں دلچسپیوں اور نظریات کی بنا پر لوگوں کے گروہوں کو جہنم یا جنت کی طرف ہانکا جائے گا۔ جہنم کا دروغہ رسولوں کی آمد کے بارے میں پوچھے گا، جبکہ جنت کا دروغہ سلامتی کے ساتھ خوش آمدید کہے گا۔ صفات الہی: غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والا، قابل التوبہ، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، فضل و کرم والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صفات الہی ہے، کوالٹی آف اللہ۔ حاملین عرش کی اہل ایمان کے لیے دعا مانگی گئی، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ حاملین عرش کے اہل ایمان کے لیے دعا، سبحان اللہ، اہل ایمان کے لیے حاملین عرش والے دعا مانگ رہے ہیں۔
यौमुल आज़िफ़ा, क़यामत का दिन जब दिल घट कर हलक तक पहुँच जाएगा, उस दिन ज़ालिमों का ना कोई दोस्त होगा न सिफारिशी। अल्लाहु अकबर कबीरा। दुश्मने हक से बचने की दुआ बताई गई, इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब। मर्द मोमिन कौम फिरौन से था, अपनी कौम को इजाब इलाही से डराते हुए आखिरत की फिक्र की तरफ मतवज्जो किया। हज़रत मूसा की बात हो रही है। सबील रशाद, राह हदायत यही है कि इंसान दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी ठिकाना और आखिरत को हमेशा का घर समझे। अज़ाब कब्र हक है। आले फिरौन पर सुबह शाम कब्र में आग पेश की जाती है, नौज़ुबिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में अज़ाब कब्र से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। इस दुआ को याद कर लीजिए और ये दुआ जो है मैं और आप इंशाअल्लाह ताला सलाम फेरने से पहले ज़रूर पढ़ा करेंगे। वैसे भी आप दुआ मांग सकते हैं उर्दू में, पंजाबी में, और अगर इसको याद कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा है। फिर बात हो रही है दुआ इबादत है, इसलिए अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, वही दुआओं को कबूल करता है, इसमें कोई शक नहीं। कौम समूद आंखें खोलकर हदायत लेने की बजाय अंधे बनकर चलना पसंद किया तो कड़क के अजाब ने उनको आन पकड़ा। कुरान ना सुनो कुफ़ार का पुराना हरबा है कि कुरान सुनने ना दिया जाए, बल्कि म्यूज़िक और शोर व गुल से इसके असर को कम किया जाए। तो अल्लाह मेरा रब, अल्लाहु रब्बुना कहने और इस्तकामत इख्तियार करने वालों की तायीद फरिश्तों से होती है, जो इन्हें खौफ व गम से निकलने और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देते हैं और दुनिया और आखिरत में उनके दोस्त बन जाते हैं। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना। तो इस पारा नंबर 24 में हमें जो पॉइंट मिला है वो ये है कि आइए अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझते हुए मुकम्मल भरोसा उस पर करें, क्योंकि हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हस्बी अल्लाह, अल्लाह ताला हर तरीके से काफ़ी है, दुनिया की कोई चीज़ आपको किफ़ायत नहीं कर सकती सिवाय उस रब्बे बारी ताला के। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।